الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا چوتھا درس ہے۔ پچھلی آیت کریمہ دہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، جو قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے، تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، یعنی یہ قرآن مجید جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، تو یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ اللہ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، جو عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہے۔ کسی فلسفی کی کتاب نہیں ہے، کسی شاعر کی کتاب نہیں ہے، کوئی کیمسٹری بیولوجی کی کتاب نہیں ہے جیسے کسی مخلوق نے لکھا ہو۔ یہ خالق کی کتاب ہے جس کی قسم ارشاد فرمائی ہے قرآن۔ اللہ رب العزت جو کائنات کا بنانے والا ہے اس کی اپنی کتاب ہے قرآن، اسی کی قسم ارشاد فرمائی اور فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ اب یہاں پر العزیز الرحیم ہے، العزیز الرحیم، تو میں نے عزیز پر بھی آپ کو وظیفے بتائے تھے اور رحیم پر بھی وظیفے بتائے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب اتنی بات فرما دی تو آج کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ بات تنزیل العزیز الرحیم سے ملی ہوئی ہے۔ یہ قرآن جو عزت والے مہربان نے اتارا ہے، یہ اتارا کیوں ہے؟ اپنے محبوب پر جو نازل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے، فہم غافلون، تو وہ بے خبر ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ تم ڈر سناؤ، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ باپ دادا سے مطلب دو قسم کے باپ دادا ہیں۔ باپ دادا سے مطلب دو قسم کے باپ دادا۔ ایک باپ دادا وہ ہیں ہمارے کہ ہمارے ابا اور ہمارے دادا، میرے ابا اور میرے دادا، جیسے آپ کے ابا اور آپ کے دادا، ایک باپ دادا یہ ہیں۔ اور ایک باپ دادا وہ ہیں جو آپ کی پہلی، یعنی کہ جو آپ کہ آج سے 1400 سال پہلے تھے، وہ باپ دادا نسل سے نسل آ رہی ہے۔ تو وہ جو 1400 سال پہلے تھے ان باپ دادا کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ باپ دادا کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے باپ اور آپ کے دادا اور آپ کے پردادا ہیں۔ تو جو کفار مکہ کے باپ تھے، ان کے دادا تھے، ان کے پردادا تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تاکہ اللہ نے آقا کو فرمایا قرآن مجید میں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آبا مطلب باپ دادا، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے، جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ تو باپ دادا سے مراد کوئی 500 سال پرانے باپ دادا کی بات نہیں ہو رہی، وہ باپ دادا جو آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں، ان کے باپ اور ان کے دادا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ یہاں پر نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی نبی نہ بھیجے گئے، یعنی قوم قریش ایک ایسی قوم ہے، قوم قریش، کہ جن کے پاس کوئی نبی نہ بھیجے گئے، کوئی رسول قوم قریش کے پاس نہ بھیجے گئے۔ یہ نعیم الدین مراد آبادی یہ بڑی مشکل گفتگو کر رہے ہیں، اس کو میں آسان بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ تو قوم سے مراد جو حضور علیہ السلام کے سامنے لوگ ہیں، ان کے باپ دادا جو نہیں ڈرائے گئے تھے، آپ انہیں ڈر سنا دو۔
انہیں ڈر سنا دو جو موجود ہیں، ان کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، باپ دادا ان کے جو ہے بت پرستی کرتے تھے، لہذا یہ اپنے باپ دادا کو دیکھ کے یہ بھی بت پرستی کر رہے ہیں۔ تو اب اگر ہم ان سے سب باپ دادا لے لیں، سب باپ دادا لے لیں، تو پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو آئے تھے انہی میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو اہل عرب میں ہی آئے تھے۔ تو بات یہ ہے، مفسرین نے فرمایا جو اسماعیل علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کا درمیانی فاصلہ جو گیپ ہے بیچ کا، اس گیپ کو کہتے ہیں زمانہ فطرت۔ اس گیپ کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد 570 سال بعد حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو یہ 570 سال کا جو گیپ آیا ہے بیچ میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، ایسا لگ رہا ہے بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت مریم علیہ السلام سے، اب حضرت مریم علیہ السلام کی تو شادی نہیں ہوئی، حضرت جبریل امین نے اللہ کے حکم سے سور پھونک دیا، یعنی گریبان میں دم کر دیا، تو دم کرنے سے فوراً ہی بچہ ہو گیا۔ ایک پروسیس ہوتا ہے دنیا کی عورتوں کا، 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پروسیس ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم جو حاملہ ہوئی فوراً ہی حاملہ ہوئی اور فوراً ہی بچہ، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے امر تکوینی کہلاتا ہے، یعنی اللہ نے کہا کن ہو جا تو فوراً ہی ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے آسمان کو کہا ہو جا تو آسمان بن گیا۔ تو اللہ نے امر تکوینی کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض روایت کے مطابق 32 سال اللہ تعالیٰ کی تبلیغ فرمائی جو اللہ نے حکم دیا، بعض روایتوں میں 36 سال بھی آتا ہے، لیکن صحیح روایت 32 سال کی ہے۔ 32 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، آپ کنوارے تھے، شادی بھی نہیں ہوئی، کنوارے میں اٹھ گئے آسمان میں۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی 570 سال بعد ولادت ہوئی ہے، یہ سارا گیپ کہلاتا ہے زمانہ فطرت، فطرت۔ تو اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ کہلائے آبا و اجداد ان کے، لیکن اقدمین، دور کے آبا و اجداد، یعنی یہ جو کفار مکہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہیں، ان کے دور کے آبا و اجداد ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگ ہیں یہ دور کے آبا و اجداد ہیں، ان کفار مکہ کے، ان کی بات نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی ہے جو ابھی کفار مکہ سامنے موجود ہیں، ان کے باپ دادا۔ اب سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جو سامنے موجود ہیں ان کے باپ دادا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ یہ قوم جو آپ کے سامنے ہیں ان کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، بتوں کو پوجنے والے تھے، یہ بھی بتوں کو پوج رہے ہیں، تو آپ انہیں بر وقت خبر دے دیں کہ ابھی بھی ہوشیار ہو جاؤ، تم لوگ غلط راہ پہ چل رہے ہو۔ اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ حالانکہ کفار مکہ، اہل مکہ جب گزرتے تھے مکے سے یمن جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، تو ان کو ایسے کھنڈرات نظر آتے تھے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، بستی اجڑی ہوئی ہے۔ بھائی قوم عاد قوم سمود پر سے تو گزرتے تھے نا، نظر پڑتی تھی ان کی کہ یہ بڑے بڑے محلات الٹے پڑے ہوئے، تو ان کے سامنے یہ نمونے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے تھے۔ تو بات یہی کہہ رہے ہیں مفسرین کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ انہیں ڈر سناؤ جن کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے کہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ ایک تو بندے کی اپنی عقل ہوتی ہے کہ عقل سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اتنے کھنڈرات ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ تباہ اور برباد ہو گئے، یقیناً ہم بھی ایسی تباہ اور برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو کون ہے وہ ذات جو سورج نکالتا ہے، سورج ڈباتا ہے، چاند نکالتا ہے، چاند ڈباتا ہے، بارش برساتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ذات ہے جو سارا کائنات چلا رہی ہے، کہ بغیر کسی چلانے کے تو کشتی نہیں چلتی۔ تو انسان کی جو عقل پہنچتی ہے، ان لوگوں کی عقل بھی نہیں پہنچ رہی، ان کافروں کی عقل بھی نہیں پہنچ رہی کہ وہ ذات کون ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ بے خبر ہیں، انہیں خبردار کر دو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا تو اس کے بعد یہاں مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ بے خبر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو وصیت فرمائی، حضرت علی کو
وصیت فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے علی مردوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، مردوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ مردے کون؟ تو حضور نے فرمایا جاہل اور غافل دیکھنے میں زندہ ہے لیکن در حقیقت مردہ ہے۔ جاہل آدمی اور غافل آدمی کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اور اس سے بڑی شاندار حدیث کہ آج ہم دنیا میں مست ہیں، گھنٹوں موبائل سے ہی لگے رہتے ہیں، گھنٹوں چینل بدلنے میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے، پوری رات کے 3-4 بج جاتے ہیں چینل ہی بدلتے ہوئے۔ وہاں میرا ایک ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے گھر پہ بلایا چائے کے لیے، میں گیا، انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، انہوں نے ریموٹ سامنے رکھ دیا اور کہا حضرت 3 نمبر 4 نمبر اور 9 نمبر جو ہے یہ اسلامی چینل ہے۔ تو میں نے بولا آپ ماشاءاللہ اسلامی چینل دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو تو نمبر بھی یاد ہے؟ تو کہنے لگے نمبر اس لیے یاد کیا ہے کہ دباتا نہیں ہوں اسے غلطی سے بھی کہ اگر اسلامی چینل آ جائے تو پلٹنے میں شرم آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے اس طرح یاد رکھا ہوا تھا کہ کہیں غلطی سے لگ جائے گا تو پلٹنے میں شرم آتی ہے، نمبر یاد رکھ لو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم غافل ہیں، ہمارا لمحات غافل ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عجب تو لغافل ولیس بمغفول عنہ، میں اس غافل سے متعجب ہوں کہ جس کا ہر لمحے کا حساب ہوگا۔ مجھے تعجب ہے ایسے غافل آدمی سے کہ دنیا میں مست ہے حالانکہ اس کے ہر لمحے کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر لمحے کا حساب لے گا لیکن پھر بھی وہ غافل ہے، دنیا میں مست ہے، غافل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں، انہیں خبردار کر دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد حق القول، یہ لقد جو ہے اس کے معنی ہے تحقیق، یعنی موقع ہو گئی، یہ بات 100% ہونی ہے یا ہو گئی۔ لقد حق القول کے مفسرین فرماتے ہیں لقد کے معنی ہے ثابت و متحقق ہو گیا قول، لقد حق القول۔ اب یہاں قول سے اعلیٰ حضرت نے مراد ہے یعنی بات ثابت ہو گئی، یہ بات طے شدہ ہو گئی کہ آخر ہوگا کیا۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، لیکن ان میں سے اکثر پہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ رب العزت نے جان لیا کہ اے محبوب تمہیں ہم ڈرانے کا حکم دے رہے ہیں ان کافروں کو، تم ڈراؤ ان کافروں کو، لیکن یہ بھی طے شدہ فیصلہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ڈرانے کے باوجود، تمہاری نصیحت کرنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اب یہاں قول کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر جہنم واجب کر دی ہے۔ قول کی تفسیر لقد حق القول، یہ بات ثابت ہو چکی۔ اب قول کی تفسیر میں فرماتے ہیں مفسرین کہ ان پہ جہنم واجب ہو گئی، دوسرا فرماتے ہیں کہ ان پر عذاب مراد ہے، عذاب واجب ہو گیا، اور جمہور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی ہے جو غلطی ابلیس لعین نے کی تھی۔ شیطان مردود نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ تو نے کیوں سجدہ نہ کیا اگرچہ میں نے تجھے حکم دیا، میرے حکم دینے کے باوجود بھی تو نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، جو اوپر جاتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، جو نیچے آتا ہے وہ اسفل ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، لہذا میں اعلیٰ ہوں، میں کمزور کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اسفل کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، نکل جا فوراً، مردود کر کے نکالا۔ تو شیطان نے جاتے ہوئے قسم کھائی اللہ کی کہ میں جا رہا ہوں، قیامت تک میں تیرے لوگوں کو بہکاتا رہوں گا، تیرے بندوں کو، اور تو دیکھے گا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو مخلصین ہوں گے، باقی اکثر کو بہکا دوں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے لقد حق القول علی اکثرہم، بے شک ان میں اکثر بات ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، یعنی شیطان کے پیروکار بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے 23ویں پارے میں سورہ صافات میں فرمایا کہ جو شیطان کا پیروکار بنے گا
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. جو شیطان تیرا پیروکار بنے گا، جو شیطان تو اور تیرے پیروکاروں کو، تیرے تابع داروں کو میں جہنم میں بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے. یہ اللہ رب العزت نے شیطان کو دھمکی دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ تیری اتباع کرنے والے، تیرے فالو کرنے والوں کو تیرے سمیت جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا، اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جانتا ہے کہ اگرچہ یہ 100 سال بھی رہیں گے ایمان نہیں لائیں گے. یہی مطلب ہوا، یہی عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ حضور کتنا ہی سمجھا دیں. جب اللہ نے بتا دیا کہ ایمان نہیں لائے گا، ابو جہل تو نہیں لائے گا. یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ جانتا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، دیوبندیوں کے پیشوا مولوی حسین علی بھجرا والا، مولوی حسین علی بھجرا والا، اور یہ شاگرد ہیں رشید احمد گنگوہی کے. رشید احمد گنگوہی دیوبندیوں کے پیشوا ہیں، ان کے شاگرد ہیں مولوی حسین بھجرا والا. یہ اپنی کتاب بے لغت الحیران میں صفحہ نمبر 57 پہ لکھتے ہیں. اب دیکھیں صفحہ نمبر 57 پہ یہ جس آیت کے نیچے لکھ رہے ہیں وہ آیت کریمہ یہ ہے، الا علی اللہ رزقها کل فی کتاب مبین. اس آیت کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ انہوں نے اپنا عقیدہ لکھا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. مولوی حسین علی بھجرالوی نے لکھا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں کے کاموں کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی، جب بندے اچھے یا برے کام کر لیتے ہیں تب اسے معلوم ہوتا ہے. دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا، خدا تعالیٰ کو بندوں کے کاموں کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی، جب بندے اچھے یا برے کام کر لیتے ہیں تب اسے معلوم ہوتا ہے، تب اللہ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بدبخت تھا، اچھا یہ نیکبخت تھا. یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قدیم ہے اور اللہ کا علم بھی قدیم ہے. اللہ رب العزت تمام کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ازل سے جانتا ہے، اس کو ازل سے جانتا ہے، اور یہاں تک جانتا ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طریقے سے چیخیں گے، چلائیں گے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے. اب اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر اہل سنت کی دلیل سنیں کتنی شاندار ہے. حدیث پاک میں آیا ہے اور حدیث صحیح ہے، روح البیان نے اس پر یہ مہر بھی لگائی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پر شک نہیں ہونا چاہیے. حدیث کس کے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے روایت. فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں 2 کتاب تھی، سیدھے ہاتھ میں ایک کتاب اور الٹے ہاتھ میں ایک کتاب. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، سیدھے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ فرمایا، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور پھر فرمایا اس میں اہل جنت کے نام ہیں اور ان کے آبا کے نام ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں. ان میں اہل جنت کے نام ہیں، ان کے آبا کے نام ہیں، ان کے قبائل کے نام ہیں، اور اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. پھر حضور نے وہ کتاب رکھ دی، پھر الٹے ہاتھ والی کتاب اٹھائی، پھر فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں اہل دوزخ کے نام ہیں، ان کے آبا کے اور ان کے قبائل کے نام درج ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اس کو بھی رکھ دیا. دونوں کتابوں کو رکھ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب اب فارغ ہو گیا، تمہارا رب اب فارغ ہو گیا. ایک گروہ بہشت میں ہوگا اور ایک دوزخ میں، ایک گروہ بہشت میں اور ایک دوزخ میں. یہ حدیث سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے تو کام نمٹا دیا کہ کون جنت میں جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا، میں دوزخ میں جاؤں گا، آپ جنت میں جائیں گے، آپ دوزخ میں جائیں گے. اللہ رب العزت پہلے ہی سب کو جانتا ہے. یہاں تک کہ قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، اللہ نے علم سے جان لیا اور اپنے محبوب کو بتا دیا. وہ کتاب دے دی اپنے محبوب کو، لو تم بھی پڑھ لو کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں. تو اللہ کا علم تو یہ ہے کہ وہ ازل سے سب کچھ جانتا ہے. اور یہ مولوی حسین علی فرماتے ہیں، البتہ بکواتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب کوئی کام کر لیتے ہیں تو اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کام کیا ہے یا برا. یہ باطل عقیدہ ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ جو اللہ کے علم کو نہ مانے،
اللہ کو بندے کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے اچھا کیا یا برا. تو جو اللہ کے علم کو نہ مانے وہ رسول اللہ کے علم کو نہ مانے تو کون سے تعجب کی بات ہے. تو یہ تو اتنا بڑا بدبخت ہے. ہم اسے چھوٹا بدبخت سمجھتے تھے کہ صرف رسول اللہ کے علم پہ شک کرتا ہے. یہ تو رسول اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علم پہ شک کرنے لگ گیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال سے واقف نہیں ہے. جب بندہ کر لیتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیا یا برا کیا. یہ عقیدہ باطل ہے جو مولوی حسین نے اپنی کتاب بولے بے لغت الحیران میں لکھا. واقعی میں حیران کر دیا, واقعی میں حیران کر دیا کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اللہ کے علم پہ شک کر لیا. واقعی میں حیران کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون, بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی تو وہ ایمان نہ لائیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے پہلے ہی جان لیا کہ اے محبوب ان کو دعوت و تبلیغ کرو, ڈراؤ, لیکن یہ ایمان نہ لائیں گے. اس لیے ہم جانتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں اور ہم نے تمہیں بھی بتا دیا ہے. ہمارے علم سے تمہیں بھی پتا چل گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے, لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم تبلیغ کرتے رہو. تمہارا کام یہ ہے وما علینا الا البلاغ, بس جتنا تم تک پہنچا اس کو پہنچاتے رہو. اب ایمان لائے نہ لائے یہ آپ کا کام نہیں ہے. اب جو آگے آیت کریمہ آ رہی ہے یہ کافروں کے لیے ایک مثال دے رہا ہے اللہ رب العزت. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا, ہم ان کی گردنوں میں طوق کر دیں گے. فہی الی الاذقان, کہ وہ ان کی تھوڑیوں تک ہے کہ وہ منہ نیچے نہ کر سکیں گے. فہم مقمحون, کہ ان کا منہ اوپر ہی اٹھا رہے گا, نیچے نہ کر سکیں گے. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے, کیسا طوق ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے میں کہ ان کا منہ نیچے ہی نہیں ہوگا. یہ بڑا شان نزول ہے اس کے پیچھے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کیا بدتمیزی کی, یہ انشاءاللہ عز و جل کل بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.